شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں دولت بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت رزق، مال و دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گیا۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے کہ اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس آیت کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ بطور وظیفہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھنا، جو اصل ارطغرل غازی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلے جنگی ہوئے ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شاید کچھ ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ مجھے کیسے پتہ کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ تو ناظرین، یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا ہے خصوصاً حکم الکتاب سے، اور ابن العربی نے یہ لکھی ہے۔ اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں تفصیل میں گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ کیسے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، کیسے یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ ارطغرل غازی کی طرح آپ بھی ارطغرل غازی کی طرح ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ارطغرل غازی ہمیشہ ہر جنگ میں کامیاب رہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری ترتیب بھی آج کے اسی بیان میں آپ سے گزار کروں گا۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ جب آپ نماز کے بعد یہ کریں گے تو آپ نے وضو بھی کیا ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی مرد، عورت، بچہ، بزرگ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی کرتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اسے کامیابی عطا کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کرتا ہے تو اسے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین، عمومی طور پر مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مرد حضرات یہ وظیفہ لازمی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین، اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، منٹوں میں آپ کی تمام حاجات اللہ رب العزت غیب سے پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی رات اس کی نہ گزرے گی کہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشادات رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں
جو کچھ اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا ان سب پر صبر و شکر کریں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن کریم میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور ناظرین، ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنی انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی اور کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ہی ایمان لا پائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین سارا پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا کہا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بہت طاقتور تھی، اور جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اور ناظرین، پھر ان پر تند اور تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا، اور یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ اسی طرح کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا، اور عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی کی
اور ان کا حکم بجا لائے تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ تو ناظرین، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اور ناظرین، جو آپ کی دیرینہ خواہشات ہیں جو برسوں سے پوری نہیں ہوئیں، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد آپ سوتے وقت بستر پر لیٹ جائیں اور سو جائیں، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر آپ فضول کاموں میں لگیں گے، فون پر گھٹیا باتوں میں لگیں گے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں مشغول ہوں گے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جائیں گے اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن، جو پریشان بھائی، آج تک جس کسی نے یہ عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال آپ کا قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو تو آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے انہیں حاصل ہو جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو آپ نے ضرور کر کے دیکھنا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی اگر یہ عمل کر لیا آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ایسا سچا عمل ہے کہ اگر آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو آپ کے یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ عمل گھر کے تمام افراد کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایک بندہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو بھی سارے گھرانے کے لیے کافی ہے۔ آج جو لوگ آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، پیسہ اور دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا کہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ پیسہ اور مال و دولت خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا اور جو رقم آپ کو چاہیے، جتنی چاہیے، اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا جہان کے خزانے بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ کر سکون سے، اطمینان والی جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کی نیت سے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پورا عمل 3 وظائف پر مشتمل ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی مانند ہے، جس کو رات کے وقت آپ نے پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔
کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر ایک رات بھی یہ جلالی وظیفہ پڑھ سکتا ہے تو کوئی ایسی رات نہ گزرے گی کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے، اور رزق و دولت کے لیے یہ عمل خاص ہے۔ ساتھ میں پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی ایسی آفت، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے جو کہ ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بندہ ٹینشن میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، پیروں فقیروں کے پاس جا چکا ہے، تمام طرح کا علاج کروا لیا ہے، ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، تو یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو بھی دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی دور کر دے گا، گھر سے تنگ دستیوں کا، بے برکتیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ عمل کریں، جن کا اپنا مسئلہ ہے، شادی کی کوئی رکاوٹ ہے یا دولت اور پیسے کی شدید کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح ان پر برسے، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے بھی پیسہ لٹاتے رہیں گے، انشاءاللہ پیسہ پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ سچے دل سے اور پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ نے پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ ناظرین، پہلا وظیفہ اللہ الصمد پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑے ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کا ورد کرنا ہے، اور ایک تسبیح یا ربنا کا آپ نے پوری کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا ربنا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا مکمل اور جامع ترین تعارف موجود ہے۔ اس سورت کی ناظرین بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن پاک اور احادیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو اب آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن جو اس کے کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظیفہ ناظرین اتنا خاص ہے کہ میری خواہش ہے کہ کوئی بھی یہ وظیفہ نہ چھوڑے، کیونکہ اس وظیفے کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہر جنگ میں کامیابی ہی ملی۔ تو یہ تینوں اعمال کرنے کے بعد اب آپ نے آخر میں ایک دعا پڑھنی ہے، وہ دعا بھی آپ غور سے سماعت فرما لیجئے۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ناظرین، یہ تیسرے کلمے کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تیسرے کلمے کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، اور جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا نہ پتہ ہو، تو اس پر یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اسے جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا ربنا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں یہ جو دعا آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ نے اپنے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعتیں، برکتیں اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔